وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اب بنیادی طور پہ اصول تفسیر کے حوالے سے ہمارا آج دوسرا درس ہے اور اس میں ہم سیکنڈ رول ڈسکس کرنے والے ہیں. ایک 2 پیج کی پی ڈی ایف آلریڈی آپ کے پاس ہی ہیں کہ 6 اصول ہیں. ان 6 اصول میں سے ہم نے آج کو سیکنڈ ٹچ کرنا ہے وچ از تفسیر القرآن بالحدیث او السنہ. قرآن کی تفسیر سنت سے ہو جاتی ہے، حدیث سے ہو جاتی ہیں. اسی پر آج فوکس ہوگا سارا. آپ سب سامنے یہ رکھیں گے اور پین اور کاپی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا پوٹینشل ہے گراسپ کرنے کا، لکھنے کا. اس کے علاوہ ہم الگ سے پھر خلاصہ کر دیتے ہیں جو کچھ درس میں ہو جاتا ہے. تو آج کا جو درس ہے دیٹ از تفسیر القرآن بالحدیث. سیکنڈ رول جو ہم نے لکھا ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو جاتی ہے. تفسیر کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے، بیان معانی القرآن الکریم، قرآن کے معانی بیان کرنا. وچ مینز تفسیر القرآن، قرآن کے معانی بیان کرنا. کس کے ذریعے سے معانی بیان کریں گے آپ؟ حدیث کے ذریعے سے. والحدیث فی اللغت، لغت میں حدیث کہتے ہیں القول، مجرد القول، مجرد کوئی بات کہہ دیں گے آپ، اس کو حدیث کہتے ہیں. عربی زبان میں کوئی بھی بات کہیں گے آپ اس کو حدیث بولتے ہیں. وفی الاصطلاح، اصطلاحی معنی حدیث کا ہے هو ما قاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعناه من عند اللہ. حدیث اصطلاح میں بولتے ہیں اس چیز کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا ہے اس کو حدیث بولیں گے. ومعناه من عند اللہ، اور اس کا میننگ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اور جو ہے میننگ اللہ کی طرف سے ہوگا. دیٹ از حدیث. ناؤ یہ ایک عام ڈیفینیشن ہم نے بتا دی. اس کو سنت بھی بولتے ہیں علماء شریعت، علماء حدیث اس کو سنت بھی بولتے ہیں. والسنت فی اللغت الطریقہ، سنت بولتے ہیں عربی زبان میں طریقے کو. اور اصطلاح میں بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، ایک لے لیتے ہیں. اصولین کے نزدیک کچھ اور ہیں، اور بھی مطلب عام محدثین اس کو جو ہیں بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ نے مجمع علیہ جو سنت کی ڈیفینیشن بتا دی ہیں اس کو ہم بیان کر دیں گے. وذکر هذا الاصطلاح شوکانی رحمہ اللہ تعالی والصنعانی، شوکانی رحمہ اللہ، صنعانی، تقریباً اور بھی بہت سارے علماء وہ کہتے ہیں کہ سنہ یہ چیز ہوتا ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ اضافت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قولا و فعلا، قولی طور پہ یعنی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی ایکٹ کیا ہے، ایکشن کیا ہے، کوئی فعل کیا ہے. وتقریراً، یا تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی. کسی صحابی کو دیکھتے ہوئے کوئی کام اس نے کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی. دیٹ از حدیث، دیٹ از سنہ، وہ سنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، رضا ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے.
اور بھی دو چیزیں اس کے ساتھ، یعنی صفت اور خلق اور خلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے. دیٹ از سنہ، یہ سنہ ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اہل السنہ والجماعہ اس پہ یعنی جو ہے یہ ایسا سنہ کا یہ معنی مراد لیتے ہیں. تو اس کے برعکس جو لوگ ہوں گے یعنی نیگیٹو پہلو جو اختیار کریں گے سنت کا، آپ خود ہی چیک کر لیجئے کہ جب وہ سنت کا معنی کچھ اور بیان کر دیں گے تو وہ اہل السنہ والجماعہ کی تعریف سے کے منکر ہوں گے پھر اس ٹائم. مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں شیعہ کا سنہ کا معنی کچھ اور ہے رافضہ کا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جدید دور میں لے لیتے ہیں جاوید غامدی کو، اس کا سنت کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے. آپ سب کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں، ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے یہاں سنہ کا کیا معنی ہے، محدثین کیا معنی لے لیتے ہیں اور یہ لوگ کیا معنی لے لیتے ہیں. سنت اور حدیث بسا اوقات مترادف استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کبھی سنت کہیں گے اس کا معنی بھی حدیث ہو جائے گا، اور اگر آپ کبھی حدیث کہیں گے تو اس کا معنی سنت بھی ہو جائے گا. الا کہ آپ فرق کرنے پہ خود اس کو فرق کر دیں گے. کسی ٹائم آپ کا سنت کا معنی کچھ خاص ہوگا، کسی ٹائم حدیث کا کچھ، آپ کو جو کنٹیکسٹ آپ بات کر رہے ہوں گے اسی حساب سے آپ میننگ بیان کر دیں گے. نعم، تو یہ ہو گیا سنت کا میننگ. بہت اچھا، آگے چلتے ہیں. اب مثال لے لیتے ہیں، ہم مثال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک پرٹیکولرلی انالیسس کریں گے. ایک رکن پہ، ہم اسلام کے ارکان 5 ہیں، اس پہ اس کے بعد پھر انالیسس کریں گے ایک رکن کی. پہلے عمومی طور پہ مثالیں لے لیتے ہیں. فرسٹ ون از اللہ سبحانہ وتعالی از سیئنگ ان دا قرآن. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. آپ جو ہیں آپ نماز کی پابندی کرو، آپ ساری نمازیں جو ہیں ان کی پابندی کرو. والصلاة الوسطی، اور بیچ والی نماز جو ہیں اس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے. اور قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ بیچ والی نماز کون سی ہیں. وجاء فی حدیث البخاری، صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے وہی صلاۃ العصر. یہ بیچ والی نماز جو ہیں عصر نماز ہیں، یعنی جس کو ہم کشمیر میں بولتے ہیں دیگر نماز ونان. وہ حج دیگر والا نہیں، وہ جو سٹی میں پڑھتے ہیں، وہ ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں وہ جو حلا، وہ حج دیگر والا نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا طریقہ ہے اس کا، کہاں سے سٹارٹ کر دی ہے، یہ وہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ریل دیگر کی بات ہو رہی ہے، جو عصر نماز ہم نے روز روز پڑھنی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صلاۃ الوسطی بیچ والی نماز، لیکن قرآن یہ بیان نہیں کر رہا ہے کہ وہ بیچ والی نماز کون سی ہیں. ہاں سنت بیان کر رہی ہے، حدیث بیان کر رہا ہے کہ صلاۃ الوسطی جو ہے وہ بیچ والی نماز ہے، صلاۃ العصر. بہت اچھا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کفار، دشمن، اعداء، ان کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، طاقت سے آپ کو تیار رہنا ہے. تیار رہو آپ ان کے لیے، استطاعت کے مطابق آپ کو طاقت کو جمع کرنا ہے، قوت کو جمع کرنا ہے، ریڈی رہو ان کے لیے. دس از دی ورس ان قرآن، یہ قرآن کہتا ہے. وجاء فی الحدیث من حدیث عقبہ بن عامر. حدیث عقبہ بن عامر صحیح مسلم میں ہے 1713. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان القوۃ الرمی. خبردار، جو طاقت ہے، جو قوت ہے وہ پھینکنے میں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں قوت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں تیار رہو. اسلامی اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے اس کو بول رہے ہیں کہ مطلب تیار رہنا، تیار رہنا. دشمن کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن قوت کا تو کوئی زیادہ بیان نہیں ہے. اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دی الا ان القوۃ الرمی. خبردار، جو قوت ہے، جو طاقت ہے وہ پھینکنا ہے. الرمی، وہ پھینکنا ہے. اور جو سلاح ہوتی ہیں، جو آپ کے پاس ویپن ہوتے ہیں، وہ دو طریقے کے ہو سکتے ہیں. ایک تو عام طور سے خنجر، سیف، تلوار، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس زمانے میں ہوتی تھی.
آج بھی موجود ہیں لیکن اس زمانے میں زیادہ چلن یہی تھا. دوسرا جو سلا ہو سکتا ہے وہ پھینکنا، الرمیو، اس کی آج شکل لے لیتے ہیں. کوئی آپ دور سے ہی گولیاں پھینکتا ہے. یہ جب ٹیکنالوجی آ گئی، دور سے ہی میزائل ٹیکنالوجی دیکھ لیجیے آپ، کتنا دور سے پھینکا جاتا ہے میزائل. اور جو ہوائی جہاز ہوتا ہے، یعنی ملٹری وار پلینز جو ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کلائمیکس پہ ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا ان القوۃ الرمی، پھینکنے میں ہی جو ہے طاقت ہے. اب دیکھیے جو میزائل ٹیکنالوجی وہ کتنا دور سے پھینکا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا ڈاگ فائٹ ہو جاتی تھی، دو جہاز آپس میں لڑتے تھے، ان کو بہت کلوز آنا پڑتا تھا. لیکن آج کل BVR ٹیکنالوجی ہے، بیونڈ ویژول رینج ٹیکنالوجی ہے. آج کل کتنا دور سے، 100 کلومیٹر سے دور سے بھی جو ہے آج کے وار پلین جو ہے میزائل پھینک سکتے ہیں، اپنے دشمن کو کمباٹ کر سکتا ہے، اس کو جو ہے ڈسٹروائے کر سکتا ہے. دیٹ از BVR ٹیکنالوجی. سبحان اللہ. اور ایک گھاتک جو وار پلین ہے F-16، اس کی مثال کتنی جنگوں میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، کیا میدان مار دیے ہیں آج کل کی جو ہے جدید دور میں، کیا میدان مار دیے ہیں اس نے، کیا 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 ہے. اتنے خطرناک جو ہیں، نیوکلیر ویپن بھی اٹھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ الا ان القوۃ الرمی، پھینکنے میں ہی طاقت ہے. تو وہ قوہ جو قرآن میں آیا ہے، اس کو تفسیر بیان کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہے پھینکنے میں. یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں جو سلاح ہو سکتے ہیں انسان کے پاس. ٹھیک ہے. اب لے لیتے ہیں مثال. یہ تو کتنی مثالیں دے سکتے ہیں قرآن اور سنت کے حوالے سے، کہ قرآن کی تفسیر سنت کرتی ہیں. اتنی مثالیں یعنی وی کین ایکسٹینڈ، ہم اتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ شاید یعنی جو ہے آج کا لیکچر کافی نہیں ہے، آج کا دن کافی نہیں ہے، اگلا دن بھی کافی نہیں ہے. اتنا اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم ان دو مثالوں پہ اکتفا کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اب لے لیتے ہیں ایک ایک کر کے مثال ارکان اسلام کی. ارکان اسلام کی مثال لے لیتے ہیں. وچ ون از دی فرسٹ رکن؟ فرسٹ رکن کون سا ہے؟ شہادہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، دیٹ از توحید. توحید کی جو ہے مثال ہے. توحید کی مثال لے لیتے ہیں. توحید میں کیا مثال لے سکتے ہیں؟ سورہ محمد دیکھ لیجیے آپ، چیپٹر 47. اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. آپ جان لیجئے کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ جان لیجئے، اللہ کی توحید جان لیجئے. وَمَا مَعْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ. اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. دیٹ از لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. یہ تو میننگ ہے اس کا. لیکن اسی کو مور ایکسپلین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو اس حال میں مر گیا کہ وہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا. یہ قرآن نے بھی اس کا ایسا بیان کر دیا ہے، سنت نے بھی اس کو ایسا ہی تفسیر کر دی ہے. اس کو بولتے ہیں سنت متضمنۃ شاہدۃ بنفس ما من الکتاب المنزل. سنت کا طریقہ قرآن کے ساتھ پہلا طریقہ یہی ہے. قرآن میں بھی وہ بات بیان کر دی گئی ہے، سنت میں بھی وہ بات بیان کر دی گئی ہے، یعنی حدیث میں بھی وہ بات بیان کر دی گئی ہے. قرآن میں بھی سیم بات، حدیث میں بھی سیم بات، وہی بات. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے قرآن اور سنت کا. تو پہلی مثال توحید پہ وہی مثال آ گئی ہمارے پاس کہ لا الہ الا اللہ جان لیجئے آپ، اور اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید وہ بات بتا رہے ہیں اپنی سنت میں. ٹھیک ہے.
دوسری مثال لے لیتے ہیں نماز کو ہم نے لینا ہے اس میں کیس اسٹڈی کے طور پہ لاسٹ میں، لیکن ابھی نماز دیکھ لیجئے آپ. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لیجئے. اور کتاب الصلاۃ، فقہ کی کتابیں دیکھ لیجئے آپ، احادیث کی کتابیں دیکھ لیجئے آپ. کتاب الصلاۃ کتنا وسیع چیپٹر ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور صلاۃ جو ہے لغت میں دعا کو بولتے ہیں، اصطلاح میں نماز بولتے ہیں. اس پہ ہم آ جائیں گے کیونکہ کیس اسٹڈی کے طور پہ ہمیں نماز ہی لینی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جاء فی البخاری. آپ کو ویسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے آپ نے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے. تو یہ قرآن تو کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں اپنی حدیث مرفوع سے، اپنی زبان مبارکہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ویسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے. اور زیادہ سے زیادہ آپ قرآن میں کہہ سکتے ہیں رکوع اور سجدہ کی بات ہے، لیکن اس رکوع اور سجدے کی کیفیت بھی پتہ نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. نعم. دوسرا طریقہ جو سنت کا حدیث کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوا تفسر القرآن وتقیدہ. قرآن کی تفسیر بیان کر دیتی ہے، یعنی آیت میں جو ہے مجملاً بات کر دی گئی ہے، اس کو ایکسپلین پھر سنت کرتی ہے. ابھی دیکھ لیجئے آپ اقیم الصلاۃ، اور اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتاتے ہیں جیسے ہم نے ابھی بتا دیا. اور اس پہ اور بات کرنی ہے ہمیں، کیونکہ نمازی کو ہمیں کیس اسٹڈی کے طور پہ لینا ہے. تیسرا تعلق جو سنت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تیسرا تعلق یہ ہوتا ہے کہ قرآن اس حکم میں خاموش ہے لیکن سنت نے وہ حکم بیان کر دیا. قرآن اس حکم میں خاموش ہے، سنت نے وہ بیان کر دیا. مثال ذالک، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، آپ پر جو مردہ جانور ہے وہ حرام ہے، لیکن سنت یہ کہہ رہی ہیں کہ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردے حلال ہیں. فرسٹ ون از السمک، دیٹ از فش، وہ مری ہوئی کھاتے ہیں ہم. جب مچھلی مر جاتی ہے نا، مرنے کے بعد وہ خود مری ہوتی ہیں پھر کھاتے ہیں، یہ حلال ہے. والجراد، اور جو ٹڈی ہوتا ہے وہ بھی جو ہے حلال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا، یہ تین طریقے آگے چلتے ہیں. صوم کی مثال لے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ پر جو ہے روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے پرانے لوگوں پہ فرض کر دیا گیا تھا، پچھلی امتیں جو ہے ان پہ بھی روزہ فرض تھا. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا بیان ہے قرآن میں روزہ کا، اس کے بعد احکام کے حوالے سے، لیکن ساری جو تفصیلات ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں. کتاب الصیام، کتنی تفصیلات احادیث میں ہیں صوم کے حوالے سے. سبحان اللہ، بہت زیادہ تفصیلات. یعنی مثال لے لیتے ہیں، قرآن نہیں کہہ رہا کہیں کہ آپ جو ہے روزے کی حالت میں جھوٹ مت بولنا، نہیں. حدیث میں ہے من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے روزے کی حالت میں جو ہے نا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑ دیا، جہالت نہیں چھوڑ دی، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کوئی حاجت نہیں. وہذا فی البخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب یہ تفسیر کر رہا ہے. اسی طریقے سے احکام کے حوالے سے بہت زیادہ احکام. ٹھیک ہے. حیض والی عورتیں جو پیریڈز میں ہوتی ہیں تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ تو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے. پھر تو قرآن میں وہ چیز نہیں ہے روزہ کے حوالے سے. اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے ان کو. یہ سارا جو ہے حدیث عائشہ، حدیث عتیہ رضی اللہ عنہما، یہ اس میں آ جاتا ہے. پھر اور بھی بہت زیادہ. آگے چلتے ہیں. زکوٰۃ کی مثال لے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ کو جو ہے نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے آپ کو. لیکن اس زکوٰۃ کی تفصیل کتاب الزکوٰۃ میں ہے، بلکہ نصاب کیا ہوگا
सोना और चांदी, और सोने की मिकदार कितनी होगी, चांदी की मिकदार कितनी होगी, ये तो सारा कुरान में नहीं है, ये हदीस में है। तो साबित क्या हो गया? अगर आप तफसीरुल कुरान बिल हदीस का ख्याल नहीं करेंगे तो बहुत चोट खाएंगे, बहुत मार खाएंगे आप कुरान के ऐसे मानी बयान कर देंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे आप झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं अगर आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत, अगर ये नहीं हो गया। क्योंकि ज़कात का निसाब कहाँ पता है कि निसाब कहाँ है? कुरान में तो नहीं है निसाब बयान कर दिया गया। और ज़कात की तफसीलात कितना हैं, भेड़ बकरियों में कितना सोना चांदी 595 ग्राम्स होने चाहिए, सोना ऑलमोस्ट 82 ग्राम्स प्योर गोल्ड होना चाहिए, उस पर ज़कात हैं, यानी जिसको हम 7.5 तोल कश्मीरी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये तफसीलात सारी की सारी जो है सुन्नत में आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में आई हैं ये सारी तफसीलात। हज को ले लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आपको अल्लाह के लिए हज करना है, जिसको ज़्यादा राह इस्तिताअत हो हज करने की, पैसे हो, माल हो, सब चीज़ें हो उसके पास, ज़्यादा राह उस सब में वो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रे को पूरा पूरा करो, ये हुक्म है कुरान का। लेकिन हज और उम्रे की तफसीलात कहाँ पर है? सारा हदीस में है। अगर कोई औरत हज और उम्रे पे हैं तो वो उसको मुहरिमा होगी, वो उसके साथ मामलात जो अपने शौहर और उनके ताल्लुकात सब हराम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मुहरिमा अपने चेहरे और हाथों को खुला रखना है उसको जब वो उम्रे में होगी या हज पे होगी। सही बुखारी की वाज़ेह हदीस है, ला तंतक़िबुल मुहरिमतु वला तलबसुल क़ुफ़्फ़ाज़ैन, जो हज और उम्रे पे औरत होगी उसको जो है नकाब नहीं पहनना और जो है उसको हाथों को ग्लव्स नहीं पहनने। नकाब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नकाब इस्तेमाल कर रहे हैं, और गामिदी थ्योरी कह रही है कि मतलब हिजाब है ही नहीं इस्लाम में, अलियाज़ु बिल्लाह। वैसे तो हिजाब कुरान में है, सूरतुल अहज़ाब में देख लीजिए आप, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, जब आपको कुछ चीज़ मांगनी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज ताहिरात से, तो हिजाब के पीछे से मांगो। तो उनके लिए ख़ास हैं, और हमारे पास कायदा है अल इब्रतु बिउमूमिल लफ़्ज़ ला बिख़ुसूसिस सबब। कोई आयत का कोई बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड के तहत जो आयत नाजिल हो जाती है उसको उसके साथ ख़ास नहीं कर सकते। इब्रा उमूमी होती हैं, वो आम होती हैं, जब तक कि ख़ास करने के लिए कोई दलील ना हो। ये भी कायदा है तफसीर में, लेकिन आगे चल के कभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। पहले हम बुनियादी 6 कवायद पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हज के हवाले से, उम्रे के हवाले से कितनी तफसीलात हैं वो अहादीस के बगैर मुमकिन ही नहीं। थोड़ा बहुत यानी ज़िक्र है कुरान में हज के हवाले से, ठीक है, लेकिन तफसीलात जो सारी हैं वो सारी किताबुल हज अहादीस में है। तो अगर आपने इसको जुदा कर दिया, सुन्नत को ही जुदा कर दिया कुरान से, तो अल्लाहुल मुस्तआन कितनी बड़ी गुमराही हो सकती है, बहुत बड़ी गुमराही हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पास नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास एक रुपया है, यानी जो दोहे का होता है 1 रुपया शिश्तरू आपके हाथ में है, अगर आपने टेल को ख़त्म कर दिया, हेड ही रख दिया, या हेड को ख़त्म कर दिया, टेल ही रख दिया, तो मार्केट में जाएंगे आप कुछ चीज़ें लेने के लिए तो वो तो नहीं चलेगा ना। या जाहिलों की तरह करेंगे आप, हेड से विन टेल्स यू लूज। यही करते हैं मुनकिरीन सुन्नत। वक़ाल इमाम अहमद मन रद्द हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा अला शफ़ा हलका, जिसने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस जुटला दिया वो जहन्नम के किनारे पे हैं, हलाकत के किनारे पे हैं। अब उसको बस इतना ही काफ़ी है कि उसमें धक्का दे दिया जाए तो उसी खाई में गिरेगा, जहन्नम की खाई में गिरेगा। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह ताला जो है उससे बचाए हम सबको। ये हो गया ये। इसमें से हम इन 5 जो अरकान इस्लाम है, इनमें से हम नमाज को ले लेते हैं। वज़ू को ले लीजिए आप। कोई एक दिन मुझे कह रहा था कि वज़ू में तो 4 ही फ़र्ज़ है, ठीक है, जैसे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, ठीक है, वमसहू रुऊसकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, यानी चेहरे का धोना, बाजू को धोना, हाथ समेत,
مسا کرنا اور رجل کو یعنی پیروں کو دھونا، یہ 4۔ میں نے کہا وہاں تو نیت نہیں ہے، نیت کرتے ہیں آپ وضو میں؟ بولا میں تو کرتا ہوں نیت۔ میں نے کہا ادھر تو نیت نہیں لکھی ہوئی ہے، تو نیت کہاں پر ہے؟ نیت حدیث میں ہے، انما الاعمال بالنیات، جاء فی حدیث ابی حفص، جو شیرنی ہے ابی حفص رضی اللہ عنہ، اس کے والد محترم ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے، پہلی حدیث ہے بخاری کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ تو عمل کر رہے ہیں نا وضو کی، لیکن یہ نیت کا مسئلہ اسی حدیث سے نکلے گا، انما الاعمال بالنیات۔ ویسے تو قرآن میں ادھر وضو میں تو یہ چیز نہیں ذکر کر دی گئی، لیکن اس میں سے نکل رہا ہے یہ اس حدیث میں سے۔ وقال الامام احمد الاسلام یدور علی هذا الحدیث، اس حدیث پہ اسلام گھومتا ہے۔ کس حدیث پہ؟ انما الاعمال بالنیات۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ تو وضو کے حوالے سے۔ اس کے لاسٹ میں ہے کہ آپ کو جو ہے پاؤں دھونے ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ان کو ٹخنوں تک دھونا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، ان جو ہیں جو ٹخنے نہیں دھوتے ان کو جو ہے آگ میں داخل ہو جائیں گے وہ ٹخنے۔ لیکن اور حدیث ہیں، حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، صحیح متفق علیہ حدیث ہے، مسح کرنے کے حوالے سے کہ مسح آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ نے موزے پہنے ہیں، جورب پہنے ہیں، یا چمڑے کے موزے آپ نے پہنے ہیں، ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ مت دلیل، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سے جو ہے موزے نکالنے چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہما، ان کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان کو وضو کے حالت میں ہی پہنا تھا، یعنی اب مسح کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پہ، نکالنے کی کوئی ضرورت۔ لیکن یہ تو قرآن میں نہیں ہے ایکچولی، دوسری قرات میں بتا رہے ہیں مسح کا، لیکن جو عمومی قرات ہے اس میں تو نہیں ہے یہ چیز، لیکن سنت یہ وضاحت کر رہی ہے کہ مسح کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کیسے کرنا ہے مسح، وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو مسح کیسے کرتے ہیں۔ اب نماز پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے حدیث بتائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ کو ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اپنے دل سے پوچھ لیجئے، صبح کی سنت کی رکعتیں یا خود فرض نماز کا طریقہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ نے قرآن کو جدا کر لیا حدیث سے تو قرآن سے بہت زیادہ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معانی بیان کرنے والے سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم آپ ہی ہیں۔ اور یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں امام شافعی کا قول، انہوں نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ واسعا جدا، آمنت بکتاب اللہ وعلی مراد اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور اللہ جو مراد بیان کر رہا ہے کتاب اللہ میں اس پہ ایمان لایا۔ وآمنت علی رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، وعلی مراد رسول اللہ، اور جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد بیان کی ہیں اس پہ میں نے ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے پوچھا تھا شیخ الاسلام سے کہ آپ کیا بولتے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو مشہور جواب ہے ان کا، آپ کو پتہ ہی ہے، لامیا میں اقول قال اللہ جل جلالہ والمصطفى الہادی ولا اتأول، میں تو اللہ کے بندے وہی کہتا ہوں جو اللہ کتاب اللہ میں کہہ رہا ہے، اور میں مصطفی الہادی جو ہدایت یافتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کی باتیں، سنت کی باتیں کرتا ہوں، احادیث کی باتیں کرتا ہوں، ان میں تعویل نہیں کرتا، میں ان میں گڑبڑ نہیں کرتا، میں ان کا معنی ویسے ہی بتا دیتا ہوں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہوتا ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو نماز کی جو صبح کی 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 یا 2 رکعتیں، عصر سے پہلے جو ہے جو سنہ غیر سنہ مؤکدہ یعنی مستحب جو 4 رکعتیں، مغرب بعد 2 رکعتیں، وطر کے احکام، تراویح، یہ سارے احکام کہاں سے پتہ چل جائیں گے؟ سنت سے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ یا فتہجد بہ نافلۃ لک، آپ رات کے
جو اندھیرے میں آپ نماز پڑھ لیجئے، تہجد قائم کر لیجئے، نافلہ ہوگا آپ کے لیے، لیکن تفصیلات ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ کتاب صلاۃ التراویح دیکھ لیجئے آپ، صحیح بخاری کی تراویح کتنی تفصیل ہے تراویح نماز کی، اور بھی جو بھی سنت وطر کے حوالے سے جو بھی سنت نمازیں آپ پڑھیں گے سارا قرآن میں نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات حدیث میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، ہم نے کیس اسٹڈی کے طور پہ نماز کو لے لیا۔ آپ جو ہے کہیں نہیں بھاگ سکتے اگر آپ نے سنت کو جدا کر دیا قرآن سے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے طاعت رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ کسی نے ان کے سامنے کہا کہ جو ہے الحدیث قضى القرآن، قرآن کا فیصلہ حدیث کرتی ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا فقال لا السنت تفسر القرآن، سنت قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے، فیصلہ نہیں کرتی قرآن کا، نہیں، قرآن کا جو ہے تفسیر بیان کرتی ہیں، مزید وضاحت کرتی ہیں، مزید معانی بیان کرتی ہیں، کھول دیتی ہیں۔ تو یہ سارا ہم نے ڈسکس میں کر دیا۔ یہ سارا ڈیپینڈ ہے سورۃ النحل چیپٹر 16 ورس 44، اس کو لکھ لیجئے آپ۔ جو ساری باتیں ہم نے کر دی یہ ایک آیت کے ارد گرد سارا گھومتا ہے، دیٹ از سورۃ النحل چیپٹر 16 ورس نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دو جو کچھ ان کی طرف نازل کر دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل ذکر قرآن نازل کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہاں پر بیان ہو رہا ہے اس آیت میں، آپ ان کو کھول کر بیان کر دیں گے، کھول کر بیان کر دیں گے۔ تو کھول کر بیان کہاں سے ہیں؟ حدیث میں ہیں، سنت میں ہیں، یعنی قرآن آپ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اس کی پوری تبیین، اس کے معانی، اس کے اسرار، وہ سارا آپ کی سنت سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ اس آیت کے ارد گرد سارا گھوم رہا ہے، اور منکرین حدیث پر یہ تلوار ہے، یہ آیت، یہ چوٹ ہے ان کے لیے منکرین حدیث پہ۔ تو اب آتے ہیں ہم نیگیٹو پہلو پہ آ جاتے ہیں، کن لوگوں نے سنت کے ساتھ کھلواڑ کیا، کون لوگ انکار کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ان کا پرابلم کیا ہو گیا تھا۔ یعنی ابھی تک تو ہم میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، یعنی سنت سے تفسیر کرنی چاہیے، حدیث سے تفسیر کرنی چاہیے، قرآن میں کوئی بات ہے اس کو جو ہے مزید ایکسپلین کر دیا گیا ہے، وہ تو ہم نے سارا بیان کر دیا۔ لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، نیگیٹو ایسپیکٹ ہمیں بیان کرنا ہے، کن لوگوں نے پرابلم کر دی سنت کے حوالے سے، سنت حدیث کے حوالے سے۔ چلو میں حدیث نہیں مانتا، چلو یہ خبر واحد ہے، چلو اس میں کچھ ہیں، یعنی بہت ساری باتیں، قرآن کے خلاف حدیث ہوتی ہے، یہ سب باتیں کہاں سے سٹارٹ ہو گئی؟ آپ نے تو، میں نے تو کشمیر میں جب کشمیر میں تھا میں نے ایک مرتبہ سنا، کوئی جاہل کہہ رہا تھا، یہ تحت کشمیری میں بتاؤں گا، اس کے ورڈ ایسے ہی ہے، یہ تحت حدیث ٹاکری قرآن سے تحت قرآن رٹون، پہلے تو قرآن نہیں بولنا چاہیے، قرآن بولنا چاہیے، یہ تصحیح کرنی چاہیے، قرآن، یہ تحت حدیث ٹاکری قرآن سے تحت قرآن۔ اور جاہل آدمی، کس نے کہا آپ کو حدیث قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کہاں سے یہ اصول؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی حدیث ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مخالف کیا ہی نہیں سکتے، یہ تو عقل سے دور بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اصول حدیث کے حوالے سے یا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، رولز آپ کو پتہ نہیں، تو وہ آپ کی پرابلم ہے، تو آپ خود ہی باتیں کر رہے ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے، تو مصیبت ہو جائیں گی۔ تو یہ کن لوگوں نے گڑبڑ کر دی؟ فرسٹ ون از الرافضہ، فرسٹ ون جو گمراہ فرقہ ہے، جنہوں نے یہ پرابلم سٹارٹ کر دی قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، حدیث ریجیکٹ کرنے کا، سنت ریجیکٹ کرنے کا جو شروعات ہو گئی وہ انہی سے ہو گئی۔ رافضہ، ان کی مثال لے لیتے ہیں، ایک ایک کر کے مثال لے لیتے ہیں۔ رافضہ بولتے ہیں
قرآن کہتا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ 2 لڑکیوں کا حصہ جو ہے 1 لڑکے کے برابر ہوگا۔ سورۃ النساء آپ پڑھیں گے چیپٹر 4 ورس 11-12 جب آپ پڑھیں گے یہ دیکھیں گے آپ قرآن میں، اور یہ ایک حالت بیان کر دی گئی ہے۔ کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ لڑکی کو زیادہ مال ملتا ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن کاش کہ ہم یہ علم پڑھتے، میراث کا علم پڑھتے، کیا بیوٹیفل علم ہے میراث کا، انہیریٹنس کا، کتنا بیوٹیفل علم ہے، تو اس کے بارے میں بھی توجہ ہونی چاہیے۔ جیسے ایک اس کی لڑکی ہے پیچھے، وہ مر گیا آدمی، کچھ نہیں کوئی نہیں اس کے پیچھے، سارا مال اسی کو ملے گا، پہلے اس کو مال ملے گا آدھا، پھر ردن اس کے پاس واپس وہ آدھا جو بچا ہے اسی کے پاس آ جائے گا، سارے مال کی مالک ہو گئی۔ تو کہاں پھر آدھا ہی مل گیا اس کو، یہ کس نے کہا؟ وہ ایک حالت ہے، اس میں سے آدھا ملتا ہے ان کو جب اس کے بھائی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو وہ رافضہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے، بلکہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سنہ مشہورہ ثابتہ، ثابت سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نورث ما نورث، ہماری وراثت نہیں بانٹی جاتی، ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رافضہ نے کچھ اور ہی مانا، وہ کہہ رہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، لیکن ہم بولتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے، اور سارے ائمہ جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے عمل کر دیا ہے، آپ ان سے الگ ہیں، یہ آپ کی پرابلم ہے، اور نہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی نہ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی۔ سیکنڈ ون، خوارج وہ قرآن کے مفہوم خود ہی اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں، پھر اس کا میننگ کچھ اور ہی لے لیتے ہیں۔ خوارج لوگ جو ہیں وہ قرآن کا میننگ کچھ اور، کیونکہ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں پر قرآن میں کہہ دیا گیا نا کہ گناہ کی وجہ سے آگ میں داخل ہو جائے گا، پھر وہ بولتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اگر وہ آگ میں چلا گیا اس کبیرہ گناہ کی وجہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیات کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور احادیث یہاں پر حدیث شفاعت والی احادیث، کتنی احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے موحد جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے آگ میں چلا گیا تھا وہ نکل جائے گا آگ سے لاسٹ میں، بہت ساری احادیث۔ ٹھیک ہے، تھرڈ ون، جہمیہ وہ لوگ ہیں جو اسماء و صفات کی ریشنل اپروچ کرتے ہیں، اسماء و صفات کے بارے میں ان کا عقیدہ، مین عقیدہ ان کا یہی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود وغیرہ، یہ اصل میں جہمیہ کا عقیدہ ہے، اللہ ہر چیز میں ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا، ان کی پرابلم کہاں سے ہو گئی؟ انہوں نے ریشنل اپروچ اختیار کر دیا، قرآن کے معنی غلط سمجھنے لگ گئے، اور پھر جو ہے احادیث کا انکار ہی کر دیا، بہت ساری احادیث کا انکار کر دیا اسماء و صفات کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے کہا قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جو ہیں اللہ جو ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے جو ہے صفات والی احادیث جو ہیں جہاں پر اس بات ہوتا ہے صفات کا، ان کا انکار کر دیا، یہ وہیں سے جو ہے ضلال مبینہ میں داخل ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، انہوں نے سنت ریجیکٹ کرنے کی داغ بل چھوڑ دی۔ آج ہم بولتے ہیں پرویز چکڑالوی نے انکار کر دیا، اور جو ہے دوسرے لوگ جو ہے انکار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جاوید گامدی منکری حجاب، منکری سنت، سبع قرات کا مخالف، اور جو ہے میزان میں اس نے کیا بکواس لکھا ہے، یہ کہاں سے یہ سنت ریجیکٹ ہو؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو پرانا چل رہا ہے، اس کی شروعات رافضہ سے ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سنت میں گڑبڑ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو پھر ہم ایک مثال سے اس کو بند کرتے ہیں، پھر آپ کے کوشچن آنسر کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ ہمیں بتاؤ، قرآن کہتا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر کسی کی عورت اس کو کنٹرول نہیں ہوتی، وہ نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہر کی، بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہیں، حد سے زیادہ نافرمانی، یہاں تک کہ کسی اجنبی مرد کو جو ہے گھر میں بٹھاتی ہیں، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ غلط کرتی ہیں، ایک تو غلط کرنا وہ تو پھر اللہ المستعان وہ تو زیادہ ہی ہو گیا، نہیں، اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے اس مرد کو اس کے گھر میں آنے کے لیے، یا وہ نہیں آ سکتا لیکن وہ ایسا کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے لیے ایک طریقہ قرآن دیتا ہے، دیٹ از سورۃ النساء چیپٹر 4 ورس 34 آپ دیکھیں گے، ایک ٹریک بیان کرتا ہے قرآن کی کیا کرنا چاہیے اس عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جب ایسی سچویشن ہو گئی،
ہو جائے گی. اس میں ہے ایک جگہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو، یہ ہے. لیکن اس کے فوراً بعد ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. تو جو غامدی تھیوری ہیں، جو منکر سنت ہیں، منکر حدیث ہیں، ان سے ہم بولیں گے کہ اگر آپ کی وائف کسی دن کچھ کرے گی تو وَاضْرِبُوهُنَّ کے اعتبار سے تو آپ ان کو جو ہیں اپنے حساب سے مارنا پیٹنا سٹارٹ کریں گے، کوڑے ماریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو جائے بیچاری، اس کو جو ہے آپ اتنا ماریں گے. نہیں 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 نہیں. صحیح مسلم میں آپ جب دیکھیں گے، صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ. 1213 حدیث ہیں غالباً صحیح مسلم کی. فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر انہوں نے ایسا کر دیا، بہت زیادہ نافرمانی کر دی جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ان کو آپ مار سکتے ہیں لیکن ایسی مار کہ ان کو نشان بھی نہیں لگنا چاہیے. ہڑکانا ہے، ڈانٹنا ہے، لیکن ان کو نشان بھی نہیں لگنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں یہ تفسیر کر رہے ہیں. تو منکر سنت جو لوگ ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ پھر آپ مارنا، رینڈملی مارنا سٹارٹ کر دیں گے. اور فیمنزم والے ہیں، وہ زنادقہ، وہ بدبخت لوگ تو اسی چیز میں ہوتے ہیں کہ کہاں سے وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نکلے اور وہ پھر کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو عورت کو مارنے کا حکم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں وَاضْرِبُوهُنَّ ہے، لیکن حدیث بتا رہا ہے کہ ایسا مار کی ایسی مار، اور ایکسٹریم نافرمانی کر لی ہے اس عورت نے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسی مار سکتے ہیں آپ. یا کچھ علماء نے لکھا کہ جیسے مسواک آپ اٹھائیں گے تو اس سے ایسا کریں گے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے پاس لونڈی ہیں، اس لونڈی کو اس نے مارا، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے مارا. یہ تو مومن کا کام نہیں ہو سکتا، مار پیٹ کرنا ایسے. تو یہ اسلام ہمیں سیکھنا چاہیے اس اندازے سے. تو خلاصہ کرتے ہیں 1-2 منٹ میں، پھر آ جاتے ہیں کوشچنز آنسرز پہ انشاءاللہ العزیز. ہمارے پاس پھر 10-15 منٹ ہوں گے کوشچن آنسرز کے لیے. خلاصہ کر لیتے ہیں. ہم نے آج سیکھا کہ حدیث کس کو بولتے ہیں، سنت کس کو بولتے ہیں. ان کو مترادف بھی استعمال میں کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کی مثالیں بیان کر دی. قرآن میں کچھ مثالیں اور حدیث سے کیسے تفسیر ہو جاتی ہیں اس کی مثالیں ہم نے بیان کر دی احادیث سے. اس کے بعد ہم نے کیس اسٹڈی کے طور پہ ارکان اسلام کی بات کر دی. ارکان اسلام میں سے ہم نے نماز کو لے لیا. نماز میں ہم نے وضو سے ہی بات کر دی کہ اگر ہم سنت کا خیال نہیں رکھیں گے بہت مشکل ہو جائے گی. اسی طریقے سے نماز بذاتی ہی، نماز کے سنن جو سارے احکام جو ہیں، ارکان، شروط، واجبات، وہ سارا جو ہے بہت زیادہ جو ہے سنت سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی نیگیٹو پہلو بیان کر دیا کہ کہاں کن لوگوں نے سنت کا گڑبڑ سٹارٹ کر دیا، کن لوگوں نے یہ سٹارٹ کر دیا، ان کی ہم نے تھوڑی سی بات کر دی. اور یہ سارا گھومتا ہے ایک آیت پہ، دیٹ از سورۃ النحل چیپٹر 16 ورس 44. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے کہ قرآن، یہ ذکر، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر دیں گے. اور اکتفا ہم نے اس پہ کر دیا کہ فیمنزم کا جو پروپیگنڈا ہے، کبھی آیت کو غلط معنی پہناتے ہیں، یہ انہیں منکرین حدیث کی وجہ سے ہو گیا. حالانکہ حدیث میں ڈائریکٹ تھا کہ ان کو نہیں مارنا، تاکہ یعنی ایسی مار سکتے ہیں کہ کوئی نشان بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ واضح تھا حدیث میں.